आपको एक बात बताता हूँ, कुछ वक्त पहले जब मुझे एक्स मुस्लिम के बारे में पता नहीं था, मेरे घर में एक उर्दू में एक दुआ लिख के दीवार पे चिपकाई हुई थी। मैंने एक बार पूछा कि भाई क्या है, तो कोई बोलता है ये भाई कुछ है, कोई ये कुछ बोलता है। मैं बोला अरे निकालो इसे, फेंको। फिर थोड़े दिन के बाद में, हाँ, तब मुझे बहुत गालियां पड़ी थी। फिर उसके बाद में मैंने एक बार गालिब भाई को पूछा, गालिब भाई ये क्या है बताइए। तो गालिब भाई बोले अरे ये वो बरेलवियों का है सब। करामत। ना कोई कर कोई। यार। मैंने बोला निकालो ये सब। हाँ, तो उसके बाद जी पहले तो मुझे लगता था चलो कि सबसे जना। ये वकास भाई कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो जी जी वकास भाई। बोलिए। एडम भाई हाँ, कैसे हो? कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ यार। ठीक है आप जी। क्या यार अरबी में मैसेज करते रहते हो, लोगों को समझ ना आए कि आप क्या कर रहे हो। यार उर्दू हिंदी में नहीं, मैसेज भेजा करो यार। मैं थोड़ा काम में मसरूफ था ना इसलिए। काम में मसरूफ थे, मैसेज भेजा ना तो वो उर्दू या इंग्लिश में भेजो ना यार, क्या अरबी में मैसेज भेजते रहते हो। यार आप तो अरबी माशाल्लाह बहुत अच्छी जानते हैं, इसलिए मैंने ना भेजा। लाहौला वाला हुआ था, मैं तो जानता ही नहीं अरबी को। आपको पता है इस बात नहीं का। नहीं मैं तो आपके लिए अरबी दान ले आया था इसीलिए। मैंने कहा आपको कोई शक की नहीं गुंजाइश ना रहे, मुझे फिर आपकी अरबी खत्म होगी उस दिन। नहीं, वो तुम्हारा दोस्त, अरे यार, दोस्त अगर है तो इसका आप मतलब है चाहते उसको तो हम अरबी नहीं उसके लिए एक आती। और लेकर आएंगे। अच्छा, आप उसके लिए और लेके नहीं आएंगे। अच्छा अरबी चलें, आती ठीक है। है, आप ऐसा करें उसके लिए और लेके आएं किसी दिन, और मुझे बता दें, मैं आपके लिए स्पेशल स्ट्रीम बनाऊंगा जिस दिन आप अरबी दान लेके आएंगे उसके लिए। देखो भाई हमारा इतना औकात कहाँ है, हम तो गरीब सर, लोग हैं, एक तो मजदूरी खुद कर ही रहे हैं, आपने अब कहा उसके टाइम लिए भी आप नहीं दोस्त है। लाएंगे, मैंने कहा हाँ ले आओ, और अब आप कह रहे नहीं हो नहीं अगर लेके आऊंगा। नहीं, देखिए देखो जी अरबी का भी बहुत चैनल है, अगर वो ओ, अरबी वाले के साथ बात करेंगे तो बेहतर सर वो रहेगी। अरबी में क्योंकि रेडियो चैनल चलाते हैं ऑलरेडी अमेरिका के अंदर। मुझे मालूम है एक साथ एक और लड़की भी है, मैंने देखा है कई और बार उसका रेडियो चैनल। चैनल की आप फिर यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, मैं रेडियो चैनल की बात बता रहा हूँ कि वो अरबी में रेडियो चैनल चलाते हैं जिसमें सिर्फ अरबी बोली जाती है। हो सके चलाता है, हो सके, लेकिन बहुत अरबी चैनल है, मुल्हिदीन है, चलते हैं। वो सर वो मुल्लिद है ही नहीं। वो लगता क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन पे ज्यादा बात करते हैं वो। तो वो इस्लामिक स्क्रिप्चर भी बात करते हैं, क्योंकि इजिप्ट में मुसलमानों ने उनकी फैमिली के साथ क्या किया और किस तरह से सब कुछ किया, वो उसके ऊपर सारी बात करते हैं। वो इजिप्ट में खुद पढ़ के आए हो हैं। अच्छा सके। चले, ये इस आयत का जरा तर्जुमा बता दें जरा, किस आयत का? ये जो स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, हम तो इधर सीखने के लिए आते हैं भाई। अच्छा, आप सीखने के लिए आए हैं। अच्छा, एकदम से चेंज हो गया, इतनी अरबी बोल बोल के हम सीखने के लिए आते हैं आप। यार ऐसा करें, ये जरा सूरत नंबर है अल अहज़ाब, उसकी आयत नंबर है 40, जरा पढ़ के इसका तर्जुमा समझाएं हम सबको। नहीं आप मतलब इसे क्या लेना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, आपसे पूछ रहे हैं सर, आप अरबी बहुत जानते हैं। नहीं मुझे मालूम है जो आप लोग पूछते हैं, लेकिन अगर आप लोग का इतराज है तो सर ये तर्जुमा कोई और बता बात है, दें, लेकिन मुझे तर्जुमा बता दें तो फिर हम देखेंगे कि एतराज करना मैं चाहिए आपको या बता नहीं। देता, इसमें जो ये माँ काना है या काना, काना जो है ये फिल माजी नाकिस इसको बोलते हैं अरबी ग्रामर के लिहाज से, तो फिल अपना माजी। माना चेंज करता है। फिल माजी नाकिस है, हम्म। नाकिस को बोलते हैं नाकिस भी आ गया एक वो। फिल, अच्छा आगे। तो ये अपना माना चेंज करता है उसी हालात के साथ, समझ ओके, जो है। हालात बताएं किस हालात से चेंज करेगा, माजी से फ्यूचर में और प्रेजेंट में कैसे जाएगा। मुझे तो आपकी इंग्लिश इतने नहीं आती है, लेकिन ये अपना माना चेंज करते हैं। कभी इससे पे काना, काना था, काना इस तरह आता है, काना पहले था इस तरह हाँ था। आता है, या थी इस तरह, काना है, वो काना ज़ालिका अलल्लाह, है और कैसे ये है बनेगा ना, इस तरह। यही बता रहा हूँ, है कैसे बनेगा। तो ये जब इसकी पीछे जब आएगा ना ये माँ, इस पहले तो माँ जो है इसमें कई क्वालिटी के अरबी का, ये माए मौसूला है, माए मसदरिया है, माए नफिया है, ये माए मौसूला है। तो अपने जगह जगह के साथ साथ वो एक ही माँ आता है, लेकिन अपने अरबी के साथ साथ वो अपना माना चेंज करता है। सर वो किस कभी तरीके से चेंज हालात करेगा वही बताए ना। माँ काना मोहम्मद आबा देखो अहद जी, मिन रिजालिकुम मैं वलकिन रसूलुल्लाह, इसमें बताएं ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है या पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। देखो जी, मैं कभी जब नस्ब में लिया जाएगा या रफा में लिया जाएगा या जर में लिया जाएगा तो अपना माना चेंज करता है वो टाइम के साथ।
سر تو اس آیت میں بتائے نا کس معنی میں لوں, پریزنٹ میں, پاسٹ میں, فیوچر میں, اور کیوں؟ دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا تو ایسا کہنا چاہیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. نہیں ہے کیسے بنا نا, یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہے کیسے بنا تھا سے. ارے ما کانا سے لیا نا, میرے کا فلم ماضی ما کانا آپ نے بتایا کہ یہ ماضی کا ضعیفہ ہے, ابھی آپ نے بولا. اب اس کو ماضی کو آپ نے پریزنٹ میں حال میں کیسے لیا, ذرا وہ سمجھائیں کہ ماضی کے ضعیفے کو حال میں کیسے لیا آپ نے. یہ تو اگر آپ کو عربی کا گرامر معلوم ہے تب آپ کے سمجھ میں آئے گا. تو میرے پیارے بھائی سمجھانا, اور تجھے بٹھایا کیوں ہے یہاں پہ, اور تجھے بلایا کیوں ہے؟ تو میں نے تو بھائی آپ کو سمجھایا کہ یہ ماں کئی قسم کا. آپ نے کیا سمجھایا میں بتاتا ہوں. ابھی جو لوگوں نے سنا آپ کے منہ سے وہ یہ سنا کیونکہ محمد اس وقت وہاں موجود تھا, اس لیے آپ اس کو حال میں لو. یہ کوئی لاجک نہیں ہے. میں عربک ٹیکسٹ میں سے مجھے بتاؤ اس کو آپ ماضی کے ضعیفے کو آپ نے حال میں کیسے لیا. یار میں ابھی بتا دیا نا. کیا بتایا نا, بتا دیا نا, بتا دیا, بتاتا رہا ہوں. آپ نے مجھے بتایا محمد چونکہ زندہ تھا اس لیے اس کو حال میں لو. یہ کوئی لاجک نہیں ہے, یہ عربی کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. مجھے عربی کے قاعدے کے مطابق بتاؤ کہ آپ نے ما کانا کو ماضی کے ضعیفے کو حال میں کیسے کنورٹ کیا ہے. کیا چیز ہے اس آیت کے اندر جو اس کو ماضی کے ضعیفے کو حال کے ضعیفے میں لے کے آ رہی ہے. اس کو فعل ماضی ناقص بولتے ہیں نا, یا کانا کانا کانت کانا, اس کو یہی صیغہ ہے. اس کے لیے وہ اپنا جو حالات چینج کرتا ہے ٹائم کے ساتھ. ٹائم کے ساتھ چینج کرتے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے عربک لنگوسٹک میں, عربی لغت میں بتائیے کہ یہ ماضی کا ضعیفہ حال میں کیسے منطلق ہوا ہے. بھائی میں آپ کو جب آپ کو گرامر نہیں آتی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں بھائی. ابے یار کچھ بتاؤ گے تو پتہ لگے گا نا, راکٹ سائنس تو نہ بنو. کچھ بولو, اس میں جو تمہیں عربی نہیں آتی, تمہیں فلانا نہیں آتا, فلانا نہیں آتا, یہ قرآن ہے صرف. اما یار سمپل سی بات ہے, بتا دو اس وجہ سے یہ حال میں ہے, کس وجہ سے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ مجھے اتنا جانکاری نہیں ہے. جو اس میں جو ما آیا اس کو ناپیہ بولتے ہیں. کانا یہ فعل ماضی ناقص ہے, پھر اس کا ایک اسم بھی ہوتا ہے, اس کا خبر بھی ہوتا ہے. ہاں اسم اور خبر. اسم کس, اس میں اسم کون ہے, اس میں اسم محمد ہے. تھینک یو. اور خبر کیا ہے, اور خبر منصوب ہے ابا. اور احدین یہ مضاف, اور احدی جو آتا ہے یہ ہاں. ایک سیکنڈ میں لوگوں کو بتا دوں سارا, تاکہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. لے جی, ما کانا پاسٹ ٹینس ہے, ٹھیک ہے. اس میں اسم جسے ناؤن کہتے ہیں وہ محمد ہے. خبر کہتے ہیں ورڈ, ایکٹر, اور جو بتایا جا رہا ہے وہ اس میں ہے کہ وہ ابا, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ابا, یعنی ابا کے بارے میں ہے, ابو کے بارے میں ہے. ناؤ اس تمام ڈسکشن جو آپ نے ابھی تک کی, اس میں ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ ما کانا جو کہ ماضی کا ضعیفہ ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے, وہ پریزنٹ میں کیسے چینج ہوگا, یعنی کہ حال میں کیسے چینج ہوگا. تو اب میں ابھی تو یہ کیا بتا رہا ہوں بھائی. یہ اس کا اسم ہے, یہ اس کا خبر ہے, پھر آگے آیا احدین مضاف ہے. یہ تو اندھے کو بھی پتا ہے. جو سنو یار, جو تھرڈ کلاس میں پڑھتا ہے نا اس کو پتا ہے ناؤن کیا ہوتا ہے, ورب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹینس کے اندر کس طریقے سے یوز کرنا ہے. یہ تینوں چیزیں تیسری جماعت کے بچے کو بھی پتا ہوتی ہیں. میرے بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ماضی کا ضعیفہ یہاں پہ حال میں کیسے کنورٹ ہوا ہے. میں نے کہا بھائی یہ ماضی, اس کو ماضی ناقص بولتے ہیں, یہ چینج ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ. یہ تو وہ فعل ماضی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو قال آتا ہے, قالو قال آتا ہے, یہ تو اس طرح نہیں ہے نا. یہ تو فعل ماضی ناقص اس کو بولتے ہیں عربی لینگویج میں نا. یار آپ ماضی ناقص بولو, چاہے ماضی صحیح بولو, چاہے ماضی ضعیف بولو, بیسیکلی میں پوچھ رہا ہوں ما کانا جو کہ ماضی کا ضعیفہ ہے اس کو حال میں آپ نے کیسے کنورٹ کیا ہے لغت عربی کے اندر. اگر آپ کو نہیں پتا تو کہہ دو یار نہیں پتا, میں جاتا ہوں سرچ کر کے آ جاتا ہوں, اور اگر پتا ہے تو بتا دو. یار جلیبی تو نہ بناؤ یار, 15 منٹ سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. یار یہ تو آپ کے اوپر ہے بھائی. یار میں ان کے لیے تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. میری بات سنیے وقاص صاحب, آپ کو یہ تو پتا ہی ہے, مطلب جیسے کہ عام خبر ہے کہ قرآن جو ہے نا محمد صاحب کے اوپر نازل ہوا, تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں موجود تھا.
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن محمد صاحب کے اوپر نازل ہوا. اگر یہی سیم الفاظ ما کانا ہم ایسی ایک چیز کے لیے لیں یا ایسی ایک شخصیت کے لیں جس کے بارے میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ وہاں موجود تھا یا نہیں تھا, تب آپ اس کو پاسٹ ٹینس میں پریزنٹ کریں گے کہ پریزنٹ ٹینس میں پریزنٹ کریں گے, یہ وہ پوچھ رہے ہیں ایڈم یار صاحب. اس کے لیے کیا دیکھو کیا ایڈم بھائی اس سے پہلے جو صبر کرو کمپلیٹ کرنے ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. کمپلیٹ کر دوں بھائی میرے, ایک منٹ کمپلیٹ کرو پہلے سمجھ لو. کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں پتا آپ کو کہ وہاں پہ وہ شخصیت موجود ہے یا نہیں ہے, تو اس وقت عربی کا کوئی نہ کوئی ایسا قانون, ایسا قوانین, کوئی طریقہ ہوگا نا جس سے آپ یہ پتہ لگا سکیں کہ ایکچولی یہ ماضی کا سیگا ہے یا پریزنٹ کا ہے, حال کا سیگا ہے. تو وہ آپ یا تو وہ چیز بتا دیں جس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں, نہیں تو پھر آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ پاسٹ کا جو ٹینس ہے وہ پریزنٹ کیسے بن گیا. ویری سمپل یار. وقاص کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میں نے اس کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے اتنا جانکاری نہیں ہے. اگر یہ 37 نمبر کے یہی قریب سورۃ احزاب کی 37 نمبر آیت نکالے, ادھر بھی کانا آیا, مجھے اس کا معنی بتا دیجیے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, کانا ادھر بھی آیا. سر میں ادھر کیوں جاؤں؟ ایک سیکنڈ سب آ کے ایک دو آیت کی پہلے کوشش کر رہے ہیں یار. یہ ذرا میری اسکرین دکھائیں ذرا. ایک سیکنڈ یہ لے سر, یہ ذرا پڑھیں. یہ سیم سینٹنس ہے, ما کانا ابراہیم, ٹھیک ہے, یہودیہ و نصرانیہ. مجھے یہ بتائیے یہاں پہ پاسٹ ٹینس بنے گا یا فیوچر ٹینس؟ تو ادھر بھی اس نے معنی چینج کیا اپنے لحاظ کے ساتھ. کس لحاظ کے ساتھ؟ راکٹ سائنسدان وہی تو پوچھ رہا ہوں, کس لحاظ کے ساتھ؟ ادھر جو ابراہیم آیا نا, ابراہیم کے ساتھ ادھر معنی چاہیے ابراہیمہ, یہ جو کسر آیا نا اسی کے ساتھ. مجھے جتنا جانکاری نہیں, لیکن یہ ابراہیمہ ہے. ایک سیکنڈ یہ دیکھیں, ابراہیم. تھینک یو سو ویری مچ. ابراہیم, یہ ابراہیم کہاں سے بنایا؟ ایک سیکنڈ یار, ابراہیم مجھے تو نہیں دکھا. ایک عقل مند بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس کو اگر نہ پتا ہونا تو وہ منہ سے کہہ دے یار مجھے نہیں پتا, میں ریسرچ کر کے آؤں گا, ہوم ورک لے لیتا ہوں, بعد میں بات کر لوں گا. جلیبی کیوں بنا رہے ہو؟ نہیں پتا تو کہہ دو یار نہیں پتا. میں نے پہلے ہی کہا نا مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ بات ختم, پھر بات نہیں کرو آگے. نہیں سمجھاؤ نہیں نا, جب نہیں پتا تو سمجھا کے رہے ہو. ٹیچر سامنے کھڑا ہے اور ٹیچر کھڑا ہو کے کہے مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا. یار کیا ہیلو, مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیوں سمجھا رہے ہو جب نہیں پتا؟ میں نے کہا بھائی یہ کان جو ہے اپنے ٹائم کے ساتھ وہ معنی چینج کرتا ہے. ادھر ابراہیم آیا. ورڈ جو ہوتے ہیں نا, ورڈ ڈکشنری لینگویج کے اندر, لنگوسٹک کے اندر جو ورڈ ہوتے ہیں نا, ان کے جو ٹینسز ہیں وہ ٹائم کے ساتھ نہیں چینج ہوتے, وہ وقت کے ساتھ نہیں چینج ہوتے. آج اس کو ہم پاسٹ ٹینس میں لیں گے اور کل اس کو ہم پریزنٹ ٹینس میں لیں گے, اس طرح نہیں چینج ہوتے. لنگوسٹک میں قاعدے ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں, ان قاعدے اور قوانین کے اوپر بیٹھ کے آپ کا سینٹنس سٹرکچر کا معنی بدلتا ہے. مجھے آپ قاعدہ بتائیں, مجھے یہ مت بتائیں ٹائم پہ ہوتا ہے. تو یہ آپ بولو نا یار نہیں پتا نا, پھر ایکسپلینیشن نہیں دو. وائی آر یو گیونگ ایکسپلینیشن اگر آپ نے کہہ دیا آپ کو نہیں پتا؟ چلو یہ آپ کا مرضی ہے, آپ کے اوپر ہے بھائی. ابھی میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں, آپ نہیں آیت نہ دکھاؤ مجھے. میں آپ کے ٹیسٹ لیتا ہوں. میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں, آپ مجھے گرامر بتائیے, اس گرامر سمجھاؤ مجھے. ان دو آیتوں میں گرامر سمجھاؤ. اگر نہیں سمجھا سکتے کہہ دو بھائی جان, ایڈم بھائی ناٹ ٹوڈے, میں آپ کے پاس اگلی سٹریم میں آؤں گا اور میں وہاں پہ بتا دوں گا. اگر پتا ہے تو بتاؤ, نہیں تو ٹیسٹ نہیں ابھی لو, پہلے اس چیز کا بات مجھے سمجھاؤ. یہاں پہ لنگوسٹک لسان العربیہ کے مطابق مجھے نہیں پتا یار, میں نے جتنا سمجھانا تھا اتنا ہی سمجھا. سمجھانا نہیں تھا پھر آپ نے سمجھایا کچھ نہیں ہے نا, پھر بیچ میں ایڈ کر دیا جتنا سمجھانا تھا. یہ دیکھو یہ تم لوگوں کی گردن میں سریا ہے, یہ تم لوگوں کی گردن میں سریا ہے, اتنا ڈھیر سارا اکڑی ہوئی گردن ہے. محمد نے اتنی اکڑا دی ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں پتا لیکن بیچ میں اشکل ضرور دینی ہے. میں نے سمجھا دیا, تم نے امب سمجھایا یہاں پہ. یہ آپ کے اوپر ہے بھائی. نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے سمجھا دیا؟ سب لوگوں نے سنا بھائی. میں نے ماں کہا کہ ماں کی کتنی اقسام ہے, کانا کی کہا کہ کانا جو اس سے آگے جو حرف آتا ہے, جو یہ کبھی کسر آتا ہے, کبھی زبر آتا ہے, کبھی پیش آتا ہے. ماں کانا کا ضعیفہ سمجھا سکتے ہیں اور مجھے اس کی لسان العربیہ میں بتا سکتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, تو بات ختم ہو گئی. دین سے سوری یار, موو ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ, سے اٹ بولو. چلو ٹھیک ہے جی, آپ کا مرضی ہے. پھر آپ کا مرضی ہے. اچھا یار یہ سمجھ رہے ہو جلیبی بھائی اور سلمان بھائی, آپ دیکھ رہے ہو جلیبی
بنانے میں لیول ہے یار کہ پتہ ہے مجھے نہیں آتا لیکن میں نے کہہ دیا آپ کو. یار کیا یہ سلمان بھائی اب تو کسی بھی طریقے سے قرآن اور محمد صاحب کی عزت تو بچانی ہی ہے نا, بھلے ہی جلیبی وہی بات ہے اصل میں ڈر ہے نا, وہی خدا اوپر بیٹھا ہے نا, وہ سب کچھ سنتا ہے, اصل بات وہی. نہ کرو یار وکاس بھائی, تم ہمارے پیارے بھائی ہو, ہم تو تمہاری اتنی تعریف کرتے ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی کہ یار کم سے کم آپ یار تعریف کی بات نہیں ہے, کرتے ہو, لیکن آپ جب نہیں اگر وہ چلو ٹھیک, والی بات دیکھو سمیر بھائی, آپ لوگ ٹرانسلیشن کے اوپر چلتے چلتے اس لیے آپ لوگ کو یہی حال ہو گیا. چلو ایڈم بھائی مجھے بتائیے اس میں کیا قاعدہ ہے ٹرانسلیشن ایک سیکنڈ آپ نے پھر بیچ میں مشکل ڈال دی. ٹرانسلیشن کے اوپر چلتے چلتے میرے پیارے بھائی ابھی ثابت کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ آپ نے بھی ٹرانسلیشن سیکھی ہوئی ہے اور آپ کو امب کا نہیں پتا. تھینک یو لو فار مسلم, ٹھیک ہے, اور آپ نے بھی صرف ٹرانسلیشن صرف سیکھی ہوئی ہے ورنہ آپ کو امب کا نہیں پتا. یہ لاسٹ ٹائم ثابت کیا تھا ہم نے. اس کے بعد آج آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کو اتنی ہی عربی آتی ہے تو مجھے لسان العربیہ میں سمجھائیں اس چیز کو. آپ نے کہا آپ کو نہیں پتا, پھر اس کے بعد آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ٹرانسلیشن میں چلتے چلتے. اس کی ٹرانسلیشن میں چلتے چلتے اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن میں چلتے تو ٹرانسلیشن فوراً مان لیتے کہ جی ماں کا نام ہے, وہاں پہ محمد کے ساتھ از آ رہا ہے اور یہاں پہ ووز آ رہا ہے ابراہیم کے ساتھ. ایک سیکنڈ یار اب بات پوری کرنے دے, کیونکہ تو بیچ میں صرف مشکلیں مارتا ہے جو کہ مجھے وہ بری لگتی ہیں. اشکل دیے بغیر بات کرو تاکہ ہم لوگ اچھے طریقے سے بات کر سکیں. جیسا سلمان کرتا ہے, وہ اشکل نہیں ڈالتا بیچ میں, وہ بات کرتا ہے تمیز سے, ہم اس کے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہیں. آپ لوگ ڈالتے ہیں بیچ میں اشکلیں کیونکہ آپ لوگوں کی گردن میں ہے سریا, اور سریا اگر کوئی مجھے دکھائے نا تو پھر میں سریا جو ہے نا موڑ کے دے دیتا ہوں, میں وہ والا بندہ ہوں. تو آپ نے کہہ دو یار نہیں پتا, ہم آپ سے دوسری بات کرتے ہیں. سے آپ کو نہیں پتا بھائی جان دوسری بات کریں, یہ کہو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ کا مرضی ہے. پھر مرضی ہے, پھر مرضی ہے. ایسے تو نہیں میں جانے دیتا تمہیں کہیں بھی. اب مجھے لسان العربیہ دکھا یا کہ مجھے نہیں پتا, آگے چلو کوئی بات نہیں. یار مجھے ایسا کرو, مجھے نہیں پتا, آپ مجھے سمجھائیے ابھی گرامر سے. مجھے سمجھائیے. اچھا جس نے سوال کیا وہ سمجھائے. یہ نیا آیا ہے. جس نے سوال کیا ہے, ایک شخص آپ کو کہہ رہا ہے بھائی جان آپ کو عربی بہت آتی ہے, آپ ہمیں سمجھا دیں. نہیں میں نہیں سمجھا سکتا, آپ مجھے سمجھاؤ. جو سوالی ہے وہ سمجھائے گا تمہیں. ارے واہ رے واہ. سر اگر آپ کو امب کا بھی نہیں پتا ہے سر, جا کے تو پتا کر لینا, پھر آ جائیے گا. سریا کم کریں اپنی گردن سے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت مہربانی آپ کی, شکریہ. سمیر بھائی وقاص صاحب آپ کے ہوئے. نہیں اب میرے بھی کسی کام کے نہیں ہے نا. آدم بھائی جی سر, یہ سر یہ جو تیسرا یہ لے آتا ہے وہ چلا گیا کیا؟ چلا گیا. تیسرا آیت لے آتا ہے, کہتا ہے کہ وہاں بھی کوئی ماں کانا ہے, تو آپ اگر ہو جائے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرے. کیا کہتا ہے یہ وہاں, یہ تیسرا آیت لے آتا ہے. اچھا وکاس بھائی, کون سی تیسرا آیت کی بات کر رہے ہیں؟ وکاس بھائی سے بات کر لیجیے. علی جی آپ نے وکاس جی سے بات کرنی کر لیں سر. وکاس بھائی سے پوچھنا تھا, یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی, مطلب آپ کی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا سوچنا ہے سوچو, میں اسی پہ اکڑا رہوں گا, ایسے ہی کہنا تقریباً سر. نہیں بھائی مجھے جتنا آتا نہیں, میں نے کہا مجھے میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں تو سیدھا آدمی ہوں, سادہ مسلمان ہوں. اتنا نہیں, اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ یا تو کسی کی بات کو لے کے آئیں گے یا کسی کی بات کو مانیں گے یہاں پہ, تو آپ کس کو مطلب سوچ رہے ہیں؟ میں نے اس کو بولا بھائی کہ یہ جو ماں ہے اس کا کئی اقسام ہے اور ٹائم کے ساتھ اقسام چینج کرتا ہے. نہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا. نہیں سنیں, آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا, تو آپ رک جائیں, آپ ڈیٹیل نہ دینا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تو آپ کو کسی کے ساتھ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ کا مرضی ہے, جیسا سمجھے ویسا ہی. پھر مرضی کا کیا مطلب ہے؟ تم ہماری مرضی پہ تو ہم ہیں ہی. ہم تم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایڈم بھائی سے ایک سوال کرتا ہوں, ایڈم بھائی سے
जी मुझे ये बताइए एडम भाई, ये सूरत बनी इसराइल की 16 नंबर आयत निकाल दीजिए, उसका तर्जुमा कर दीजिए। 16 नंबर सूरत बनी इसराइल। अच्छा वकास भाई, उससे पहले ना मैं एक छोटी सी चीज आपको दे रहा हूँ, पहले इसको भी आप देख लें, इसमें भी सेम चीज है। इसको थोड़ा सा चलो डिस्क्राइब कर दें, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो मुश्किल हो रही है, तो मसूद साहब स्क्रीन दिखाएं। ये सूरह आल इमरान की जो है ना 145 नंबर की वर्सेस है। इसमें भी आया है वमा काना। थोड़ा सा इसको समझा दे चले, वो उसमें मुश्किल हो रही थी आपको। भाई मैंने कहा माँ काना क्या थे, माँ काना इब्राहिम, तो ये जो माँ के ऊपर जो पेश आया, इसी की वजह से इसका मान माना माँ काना इब्राहिम। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ वमा काना लिनफ्सिन, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। 3 की 145 कौन सा है? सूरह आल इमरान की 145 वमा काना लिनफ्सिन। कितना? 45 काना पे उसको नहीं पता ना, काना पे उसको नहीं पता, उसको छोड़ दो ना, अब इस पे ऐसे ही कोई बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने, आपने यार जो टेक्स्ट किया था कि अल्लाह की गवाही काफी है, आपने अल्लाह की गवाही कब सुनी है? अल्लाह की गवाही अल्लाह को काफी है, अगर सुनी भी नहीं है तो नहीं, आपने कहा था कि डिसबिलीवर्स कहते हैं, जो लोग कुफार हैं, वो कहते हैं कि ये मैसेंजर नहीं है, ठीक है। कुल कह दो कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह जो है वो काफी है इसकी शहादत देने के लिए। मुझे ये बताइए, आपने अल्लाह की शहादत कब सुनी? या तमाम मुसलमानों ने मोहम्मद साहब के ज़माने में, जो मोहम्मद साहब के साथ रहते थे, उन्होंने अल्लाह ताला की शहादत कब सुनी कि अल्लाह ताला शहादत दे रहा है? कोई उसकी शहादत की जरूरत है नहीं। आपने खुद ही कहा है, आपका टेक्स्ट है, आपने टेक्स्ट किया था, लाइव चैट में दिखाया था हमने, आपने टेक्स्ट किया उसकी शहादत काफी है। मेरा टेक्स्ट तो नहीं था, आपका था। नहीं, अगर इस बात सलमान जलेबी जी, आप पीछे जाके इनका टेक्स्ट दोबारा हाईलाइट कर सकते हैं, स्क्रॉल अप करके जरा हाईलाइट कर सकते हैं, अगर आपको नजर आ जाए इनका टेक्स्ट जिसमें इन्होंने लिखा था कि अल्लाह की गवाही काफी है। हाँ देखता हूँ मैं, अगर जरा देखें, अगर आपको नजर आता है ना, तो वो जरा टेक्स्ट स्क्रीन पे ले आए। इन्होंने बोला था जी अल्लाह की गवाही काफी है। लव फॉर मुस्लिम जी, थैंक यू सो वेरी मच यार, आपके सुपर चैट का, सॉरी आपका सुपर चैट मिस हो गया डिस्कशन के दरमियान, लेकिन मैं हाईलाइट कर देता हूँ, थैंक यू सर, आप हाईलाइट करें उतनी देर में मैं लव फॉर मुस्लिम जी को थैंक यू बोल दूं। हाँ, बामुलाहिजा होशियार बादशाह सलामत एडम लाला जी मौलिदों के नाशीन। वेल लाला जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच। लव फॉर मुस्लिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ओके सर, बात ये, अरे अली भाई कहाँ जा रहे हैं, वेट करें यार, अभी जरा शहादत ले लें, अल्लाह की शहादत सुन लें आप। नहीं, बीए जी बोल रहे हैं, वो अली जी नहीं, बीए जी बोल रहे हैं। अजय सिंह बोल रहा है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये चीज आपको पता है एडम भाई, जिन्ना का प्राइवेट है यार, क्या यार, परिवार भी हिंदू था, पाकिस्तान निर्मा था, एग्जैक्टली। उसके दादा भी हिंदू थे, वो मछली का कारोबार करते थे, तो पंडित थे वो, तो उनके लोगों ने उनको इस पे जो है ना सवाल उठाया कि तुम पंडित हो गए, मछली का कारोबार करते हो, तो वो लोग कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम हो गए। तो असल में इंडिया में सर, इससे पहले वाला, इससे एक पीछे वाला, इससे पीछे वाला सलमानी जलेबी, इससे एक स्टेप पीछे वाला। बिल्कुल जी बीए जी क्या कर रहे हैं? दूसरे मज़ाहिब वाला आए कहाँ से, कन्वर्ट हो गए सारे के सारे। ये अपने जो भी ये पठान भी जो थे, ये तो असल में जबरदस्त थे। क्या कह रहे हैं, इनकी आवाज मुझे तो समझ में नहीं आ रही, आप में से किसी को समझ में आ रही है क्या? ये कह रहे पठान भी तो कन्वर्ट हुए हैं ना, ये भी पहले हिंदू थे। हाँ, मैं कहता हूँ बरसगीर पाकवीन में मुसलमान कहाँ से आए? मुसलमान तो है नहीं है ना, कन्वर्ट है सर सबके साथ। ऐसा हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि बलूचिस्तान से आए थे एक्चुअली ये लोग, जो मुगल वगैरह थे, और कासिम जो थे वो आए थे, उसके बाद ही लोग कन्वर्ट हुए हैं इंडिया में। एक्चुअली ये तो पूरा इंडिया ही था ना उस टाइम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक, तो ये सब लोग कन्वर्ट हुए हैं। फिर डाइवर्जन में पाकिस्तान अलग हुआ, और उसके बाद फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए।
हाँ ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये समंदर पार ना, ये तो समंदर पार से आए पहले। असल में हम पाकिस्तानी कराची को बाबुल हिंद कहते हैं, बाबुल इस्लाम। कराची को हम बाबुल इस्लाम कहते हैं। ये कुछ वही मोहम्मद बिन कासिम जो है कि वो कजाकिस्तान का रहने वाला था, मोहम्मद बिन कासिम जो था ना, वो कजाकिस्तान का नहीं असल में अरब था। मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है, वो कजाकिस्तान साइड का रहने वाला था। नहीं कौन, बाबर? नहीं बाबर की। हाँ, बाबर तो मुगलों की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मुगल तो कजाकिस्तान से थे। ये तो मुगल थे ना, ये जो बाबर और ये जहांगीर। हाँ, तो और ये मुगलों के आने से ही ज्यादा इस्लाम फैला है ना हिंदुस्तान के अंदर, उससे पहले इतना नहीं था। हाँ, मगर वो सुनी सुनाई वही सूफी जो थे ना, असल में अगर सोचे तो ये पहले बिल्कुल ये किसी को सही पता नहीं था ना, किसी ने नाम सुना होगा हो सकता है मोहम्मद का, तो किससे सुनाते थे। और फिर ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया ना, तो ये तलवार के साथ आया था असल में, तो फिर इससे वो पॉलिटिकल इस्लाम ले आया उस वक्त। जी लाला जी आ गया स्क्रीन पे इनका कमेंट। बिल्कुल सही हो गया। ले जी वकास खान साहब, सॉरी बीए जी, आपके साथ दोबारा बात करते हैं। अरे ये क्या हुआ? ओके हमारे यार आपने चेंज कर दिया। चले मैंने आसानी कर दी है, कोई बात नहीं, मैंने आसानी कर दिया। ये मेरी स्क्रीन दिखा दे, उसके ऊपर मैं कमेंट ले आया हूँ। ये ले पकड़े। अच्छा आप ले आए वापस? ओके चले जी। अब जनाब वकास साहब मुझे ये बताएं, आपने कहा अल्लाह की गवाही काफी है, मुझे ये बताइए ये आपने सेंटेंस क्यों लिया, कहां से लिया और किसने अल्लाह की गवाही सुनी? भाई अगर किसी ने सुनी भी नहीं तो हमारा यकीन है कुरान करीम पर, और उसी ने कहा है कि अल्लाह ही काफी है गवाही की। अल्लाह काफी है गवाही देने के लिए? हाँ जी, अल्लाह काफी है गवाही देने के लिए ना? जी। अल्लाह की गवाही कुरान में क्या है? गवाही भाई वो क़यामत के दिन कहेगी मैंने ये कुरान आपके लिए भेज दिया पूरी इंसानियत के लिए। क़यामत के दिन जो कहेगा वो क़यामत का दिन, वो तो क़यामत के दिन देखना है ना। अभी आपके मुताबिक अल्लाह ने गवाही क्या दी हुई है? स्क्रीन दिखाएं जी, अल्लाह की गवाही दिखाएं इनको। अब इनको अल्लाह की गवाही भी दिखाते हैं। भाई गवाही अल्लाह ये कुरान करीम तुम्हारे सामने है। हाँ जी, मैं कुरान करीम में अल्लाह की गवाही दिखा रहा हूँ। शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा व मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त। क्या मतलब है? ये तो कोई और जगह आप निकाले, मैंने कोई और जगह नहीं निकाला। आप छोड़े सर, ये जगह पे अल्लाह की गवाही है। ये क्या कह रहा है अल्लाह की गवाही? तो आप बोलिए ना। क्या मैं बोलूं? आपके सामने रखा है जनाब अरबी दान, आप स्कॉलर, आप कुरान को आप अरबी में बोलते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट आप अरबी में करते हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाए जनाब इसका क्या मतलब, तो आप कहें जी हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 तर्जुमा बताएं जरा। सब्र करो मैं निकाल देता हूँ। हाँ सब्र करो, अपनी ट्रांसलेशन देखनी है। नहीं ट्रांसलेशन नजर नहीं आ रहा मुझे, नहीं नजर। शाहिद अल्लाह गवाह है अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, नहीं है कोई माबूद मा सिवा अल्लाह के, वल मलाइकतु और मलाइक भी गवाह है। किसने कहा मलाइक? एक सेकंड रुक जाओ। अरे नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाई अल्लाहू पे? अल्लाहू के साथ वाह नहीं आया हुआ, वाह का ज़गीफा नहीं जुड़ा हुआ, और का अलिफ वाव और एंड का ब्रेक किस हिसाब से लगाई? ये कौन सी चीज है जो यहाँ पे तुम्हें सेंटेंस में अरबिक की ग्रामर में यहाँ पे ब्रेक लगाने की इजाजत देता है? देखो सबसे पहले गवाह है अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह गवाह है। अल्लाह गवाह है, बात हो गई। अन्नाहू के बाद एक सेकंड, अन्नाहू के बाद आप बोल दीजिए यार, आप बोल दीजिए मुझे, आप बोल दीजिए। चलो मैं बोलता हूँ जनाब आपको। अब उसके बाद आप मुझे समझाना। अन्नाहू के बाद आपके पास ब्रेक है, ठीक है? उसके बाद ला इलाहा इल्ला हुवा व मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त। इस पूरे सेंटेंस के अंदर कोई जगह पे ब्रेक नहीं है ना। तो ये वो इस सब्र करो, अब मुझे ये वल मलाइका वो किसके लिए आया? वो उलुल इल्म वो किसके लिए फिर आया? किसके लिए आया? वो सारे इलाह हैं, सारे इलाह हैं। आपका अरबी का कायदा क्या कहता है? मुझे अरबी के कायदे से साबित करो कि मैं गलत कह रहा हूं।
ये इधर वाव का माना आतफ, ये वाव का माना आता है आतफ है। अब वाव का माना आतफ है, और क्या इधर किसने कहा? वाव का मतलब है एंड। इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़े, उर्दू में पढ़े। Allah witness there is no deity except him and the angels and those of knowledge। फिर उसके बाद जीम है एंड अलिफ और अल्लाह गवाह इसके बाद कोई माबूद नहीं और सारे फरिश्ते और अहले इल्म भी, और वो अदल और किस्त का कायम करने वाला है। तो बेसिकली सारे के सारे फरिश्ते और अहले इल्म कुरान की अरबी के मुताबिक और अरबी के कायदे के मुताबिक सब भी खुदा हैं। यार जब आपको मालूम है तो मुझे बोलने से क्या क्या फायदा? मैं कहता हूँ ये वाव सिर्फ अरबी का ग्रामर के लिहाज से कायदा दो, 16 किस्म का बोलो, कायदा दो ना, जिस तरह बोलने बोल। वही सब्र करो, इसमें ये लिखा है शहीदल्लाह, गवाह है अल्लाह ताला, अन्नहु की अन्ना, इसको सब अरबी ग्रामर के अन्नहु इसको हर्फ मुशब्बह बिल फेल कहते हैं। बिल्कुल हो गया, अन्नहु के ही वो खुद अन्नु शान ये है। ला, सब्र करो, ला इलाहा इल्ला इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद इबादत करने वाला इल्लाहु, क्यों है? मगर वो यार मुझे अभी बोलने दीजिए ना यार। इल्लाहु मगर अल्लाह ही है। वल मलाइकतु, और मलाइक भी गवाह है। झूठ। वो उलुल इल्म, और झूठ। मुझे मलाइक सबर करो यार एक सेकंड, सबर सुबर नहीं यहाँ पे होगा, जब झूठ बोलोगे सबर नहीं होगा। मलाइका को शहाद के साथ मुझे साबित करो कि मलाइका जो है वो शहाद के साथ लिंक्ड है, इलाह के साथ लिंक्ड नहीं है, जबकि शहाद जो है वो सेंटेंस ब्रेक से पहले है और इलाह जो है सेंटेंस ब्रेक के बाद में है। मुझे एक कायदा दिखाओ कि मलाइका वो शहाद के साथ लिंक कैसे है? वो किस लिए है? वो किसके लिए है? वाव आया इलाह के साथ। क्या दिमाग खराब है? नजर नहीं आ रहा? इलाह इल्लाहु वा मलाइकातु वा उलुल इल्म, वाव का कायदा यहाँ पे जुड़ेगा, शहाद पे नहीं जुड़ेगा। किस, मुझे अपनी अरबी की लिंग्विस्टिक में दिखाओ किस तरीके से वाव का कायदा जो है वो शहाद के साथ जुड़ रहा है, इलाह के साथ नहीं जुड़ रहा। अब मैं इसका ग्रामर बताओ इसका। हाँ जी प्लीज बताओ। सुनेगा? सुनाओगे? ग्रामर सुनाओ। दिखाओ। चलो ग्रामर दिखाओ। शाबाश। इस सेंटेंस में वर्ब्स कितने हैं? चलो वकास साहब तो गया नहीं, कहा गया भाई। तो मैंने पूछा सर इस सेंटेंस में एक्शंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टर्स कौन कौन है? सबर करो यार। सबर नहीं आता यार, जैसे ही अल्लाह को छोड़ा सबर छूट गया। ये तो आपका मर्जी है भाई, क्योंकि अल्लाह है साबरीन के साथ। देखो मेरे साथ तो वो रहता ही नहीं। देखो ये शहीद अल्लाह, सबर करो। शहीद अल्लाह, ये शहीदा ये फिल माजी है और लफ्ज जलाला उसका फाइल है। हो गया। फिल माजी उसका फाइल। आगे अन्नहु, अन्ना ये हर्फ मुशब्बह बिल फिल और हु इसका इसम है। हु इसका इसम है। किसका? ला इलाहा। एक सेकंड अल्लाह इसम नहीं है? नहीं, अन्ना इसको ले इस अल्लाह इसम है यहाँ पे, ठीक है। अन्नाहु अल्लाह की तरफ इशारा कर रहा है और शहाद जो है वो एक्शन है। यार मुझे बताने दीजिए या आप खुद बोलिए। सर ये अन्ना में कहता है इसको हर्फ मुशब्बह बिल फिल कहता है। इसके लिए इसम भी होना चाहिए, उसके लिए खबर भी होना चाहिए। हाँ जी हो गया ना, अल्लाह है इसम और शहाद है खबर। आगे नहीं, ये हु जो आया ये इसका इसम है। कौन सा वाला? समझ में आया? ये अन्नहु की जो हु नहीं है, हु अन्नहु। अच्छा, अन्नहु की हु इसम है। ओके, तो अल्लाह क्या है? इसम है। तो अभी बता देता हूँ ना। अल्लाह इसम नहीं है? पढ़ो। आज कम से कम आपको पढ़ाई तो कराएंगे हम आज। नहीं, फिर ला इलाहा इल्लाहु जिसमें जो हु आया ना, ये ताकीद ज़मीर मुस्ततर है फिल खबर महजूब वल मस्दर मऊल व इस्मुहा व खबरुहा फी महल जर। ये मुतालिक है उधर जार के साथ। और फिर लिखा है वल मलाइकतु,
یہ عطف ہے علی اللہ پر. وَأُولُو الْعِلْمِ وَأُولُو یہ کس پہ عطف ہے؟ یار میں ادھر یہ کس پہ عطف ہے؟ یہ لفظ جلالہ پہ. کون سے والے لفظ پہ؟ شاہد اللہ کی جو شاہد اللہ لفظ جلالہ اسی پہ عطف. ابھی تمہیں پڑھا تھا اللہ کے اوپر یہ عطف ہے. لائیو سٹریم میں ریوائنڈ کر کے دکھاؤں سب کو، اپنی اسکرین دکھاؤں. تم نے ابھی کیا بولا؟ میں نے یہ کہا اللہ بھی گواہ ہے اور ملائک بھی گواہ ہے. یہ دیکھنا جی، یہ دیکھنا جی، یہ بھائی صاحب نے ابھی کیا بولا ہے. اب یہ دیکھیں ذرا کس طرح چینج کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ چینجنگ دیکھیں ذرا ان کی. ابھی دیکھیں یہ کیسے چینج کر کے لے کے آئیں گے. یہ دیکھیں ابھی انہوں نے کیا بولا. نہیں آپ کے ساتھ آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے. میرے سامنے کتاب پڑھا ہے، میں اسے سمجھا رہا ہوں. یہ سب خاموشی میں بیٹھے سن رہے آپ؟ معلوم ہے کس چیز کی انتظار کر رہے ہیں. میں نے بس اسکرین دکھائی ہے. سلمانی جلوی اسکرین دکھائیں ذرا. ٹھیک ہے. ہاں سب لوگ خاموش بیٹھ کے عربی سیکھ رہے ہیں. اچھا انہو کی ہو اسم ہے. اوکے تو اللہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو ابھی بتا دیتا ہوں نا. اللہ اسم نہیں ہے. پڑھو 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 پڑھو. آج کم از کم آپ کو پڑھائی تو کرائیں گے ہم آج. نہیں پھر لا الہ الا ہو جس میں جو ہو آیا نا یہ تاکید ضمیر مستتر ہے پھر خبر محذوف والمصدر مؤول واسمها وخبرها في محل جر. یہ متعلق ہے ادھر جا کے ساتھ. کسی کو کوئی اور پھر لکھا ہے والملائکۃ یہ عطف ہے علی اللہ پر. واولو العلم واولو یہ کس پہ عطف ہے؟ یہ کس پہ عطف ہے؟ یہ لفظ جلالہ پہ. واولو العلم واولو یہ کس پہ عطف ہے؟ یار میں ادھر پڑھو 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 پڑھو. کم از کم آپ کو پڑھائی تو کرائیں گے ہم آج. نہیں پھر لا الہ الا ہو جس میں جو ہو آیا نا یہ تاکید ضمیر مستتر ہے فی الخبر محذوف والمصدر مؤول واسمها وخبرها فی محل جر. یہ متعلق ہے ادھر جار کے ساتھ. اور پھر لکھا ہے والملائکۃ یہ عطف ہے علی اللہ پر. یہ عطف کس پہ ہے؟ علی اللہ کے اوپر. علی اللہ کے اوپر ریپیٹ کرتے ہوئے موت پڑتی تھی تمہیں. اس کے بعد تم نے 10 دفعہ جو ہے نا اس کو واپس شہادت پہ لے کے گئے ہو. تم نے جس ڈکشنری میں سے پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے تم نے کہہ دیا یہ عطف ہے علی اللہ کے اوپر. تم نے وہاں سے پڑھنے کے بعد اس پڑھائی کو بھی بدل دیا تم نے. اور تم لائیو سٹریم میں پڑھتے پڑھتے ایز از پڑھ گئے ہو جو میں تمہیں بول رہا ہوں کہ ملائکہ جو ہے الی اللہ کے اوپر ہے. تم لائیو سٹریم میں پڑھ گئے ہو جہاں سے تم پڑھ رہے تھے اور ایز اٹ از کہہ گئے ہو. اور میں نے اسی لیے اب تمہیں سٹاپ کر کے ریمائنڈ کر کے یہ سارا ٹائم ویسٹ کیا ہے کیونکہ میں نے دکھایا تم نے اپنے منہ سے بول دیا تھا کیونکہ تم ایز از پڑھ رہے تھے جو کہ میں بول رہا ہوں. اب تم اس کو چینج کرنا شروع ہو گئے بعد میں. اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیں جی. اس کے بعد میں نے کہا ان کو کہا میں نے اب یہ دیکھیں کیا بدلتے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیں ذرا وقاص صاحب کی جلیبی. واولو العلم واولو یہ کس پہ عطف ہے؟ یار میں ادھر یہ کس پہ عطف ہے؟ یہ لفظ جلالہ پہ. اب یہ عطف کس پہ ہوا؟ لفظ جلالہ پہ. یہ بھائی صاحب اتنے بڑے ڈسیور ہیں، ڈسپٹیو ہیں. بول کے بعد میں کہہ رہے ہیں نہیں میں نے نہیں بولا. جس ڈکشنری میں سے پڑھ رہے تھے وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ اوپس بائے بائے. کیوں جھوٹ بولتے ہو یار تم لوگ؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو اتنا؟ مت بولو نا یار. یہ دیکھو کون سے والے لفظ پہ؟ شاہد اللہ کی جو شاہد اللہ شاہد اللہ پہ. کس پہ؟ اب شاہد اللہ پہ گئی. یہ دیکھیں ذرا دوبارہ سے ریوائنڈ کرتے ہیں آج. نہیں پھر لا الہ الا ہو جس میں جو ہو آیا نا یہ تاکید ضمیر مستتر ہے فی الخبر محذوف والمصدر مؤول واسمها وخبرها فی محل جر. یہ متعلق ہے اس ساری بکواس کی ضرورت نہیں تھی. صبر کرو جار کے ساتھ. میں اور جگہ سے ثابت کرتا ہوں اگر آپ کو اب گرامر نہیں ثابت آتی نہ ہے کریں. اب آپ ایسا کریں اب آپ کوٹے کوٹے ہو کے نکل جائیں یہاں سے. چلیں اب آپ کے لیے چھکا ہے. یہ آپ کی لائیو سٹریم میں آپ نے بول دیا ہے پڑھتے ہوئے اور اب آپ
کہیں سے بھی آپ ثابت نہ کریں, آپ نے خود بول دیا اور آپ پڑھ رہے تھے اور آپ نے پڑھتے پڑھتے بول دیا ہے. اب آپ نکلیں یہاں سے, کیونکہ اب آپ جھوٹ پہ جھوٹ لائیں گے, اب ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانتے. یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کہا تھا, سنیں. والملائکۃ, یہ عطف ہے علی اللہ پر, یہ عطف ہے علی اللہ کے اوپر. آگے کیا ہوا, میں نے پوچھا کیا کیا کیا, وَأُولُو الْعِلْمِ وَأُولُو, یہ کس پہ عطف ہے, یار میں ادھر, یہ کس پہ عطف ہے, یہ لفظ جلالہ پہ, کون سے والے لفظ پہ, شاہد اللہ کی جو, دیکھا شاہد اللہ پہ. اتنا بڑے جھوٹے ہو وقاص تم, اتنے لیول کے جھوٹے ہو, اتنے لیول کے جھوٹے ہو تم, کہ میں کہتا ہوں کہ تم نے صحیح محمد صاحب سے تعلیمات لی ہیں جھوٹ بولنے کی. اس لیول کے تم جھوٹے ہو اور تم ثابت ہوئے ہو یہاں پہ. یار کم از کم جب آپ کو گرامر نہیں آتے تو کسی اور سے اور تو سن لیا میری کرو. گرامر کو چھوڑو, تم نے خود بولا یہاں پہ جھوٹے انسان, تم نے خود بولا اور بعد میں جھوٹ بول کے شہاد پہ چلے گئے ہو. پہلے تم نے خود بولا الہ کے اوپر ہے, پھر تم جھوٹ بول کے شہاد پہ چلے گئے ہو. ہمارے یار جھوٹ بولنے کا لیول ہوتا ہے. یار مجھے بولنے کا موقع دیجیے, پھر بولیے یار. اب آپ کا بولنے کا کوئی موقع نہیں, اب آپ ختم ہے اس ٹاپک پہ. اگلا ٹاپک لائیں, یا جا کے سیکھ کے آئیں. اور نیکسٹ ٹائم جو ہے نا, رن ٹائم کے اوپر کتاب سے اگر پڑھ رہے ہوں گے نا تو سوچ کے پڑھنا, کیونکہ آپ نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو ایز اٹ از نہ پڑھ دینا, کہیں جھوٹ سامنے نہ آ جائے. نہیں ہو سکتے بھائی. جلیبی بھائی, سلمانی جلیبی بھائی, یہ کیسے ثابت ہوئے ہیں جی؟ ہے کوئی اس کے اندر دوغلا پن کہ نہیں؟ سمیر صاحب دیکھ لیں. اب یہ دوسری ویب سائٹ ڈھونڈیں گے. وقاص بھائی دیکھیں, جی آپ نے جو بھی بولا خود کے منہ سے بولا, وہی بات ایڈم بھائی نے آپ کو پھر سے آپ کی بات سنا دی. آپ ایک غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کیا کوشش کرو گے, آپ یہ بتائیں نا. سچ جانے, دیکھو سچ جانے, آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں, آپ میرے سے آنے والے 100 سال یاد, آپ جب تک زندہ تب تک میرے سے گارنٹی لے لو کہ آپ کو قبر میں کوئی عذاب نہیں آئے گا, آپ کو کوئی جہنم میں آپ کو کوئی تیل میں ڈال کے فرائی نہیں کرے گا. میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی, ٹھیک ہے. کرپیا آپ یہ غلط چیزوں کو مجھے یہ بتائیے, مجھے اسلام میں کیا مشکل ہے, مجھے یہ بتائیے, مجھے کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے نا, کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر کوئی دقت نہیں ہے. ہم کدھر بول رہے ہیں آپ کو اسلام چھوڑے, پھر اپنے گھر میں بیٹھو نا, یہاں پہ آ کے فالسلی ڈیفینڈ کیوں کرتے ہو؟ اپنے گھر میں بیٹھے رہو, ڈیفینڈ نہ کرو اس کو, جھوٹ مت بولو. تم گھر میں بیٹھے ہو, نمازیں پڑھو, اللہ کے سامنے ٹکرے مارو, جب مر جاؤ گے اللہ پتہ نہیں ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں آئے گا, وہ تمہاری اور تمہارے اللہ کی گیم ہے. یہ باہر نکل کے اسلام کو ڈیفینڈ مت کرو نا, جھوٹا پرچار نہ کرو, جھوٹ مت بولو بس. میرے بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ میرے بات کاٹتے ہو. میری پورا ٹرانسلیشن میں نہیں کرایا, اس کا جو گرامر ہے وہ بھی نہیں بتایا. آپ نے اپنی طرف سے بات اس میں ملا کر پتہ نہیں کیا بنایا اس آیت سے. اس آیت میں یہی کہ اللہ تعالیٰ گواہ. اگر تم وہاں پہ غلط تھے, سنو, اگر تم وہاں پہ غلط تھے تو مان لو یار, وہ مجھ سے غلطی ہوگی. ابھی میں صحیح کہنا چاہتا ہوں, اس کو کریکٹ کر رہا ہوں. نہیں دیکھو, میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے وہ جانے, اس کا مرضی ہے, تو اس کا یہی سولوشن ہے. مجھے دیکھیں, آپ کو جو ریوائنڈ کر کے دکھایا ہے اس میں آپ غلط تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھی, کہا تھی یار. پھر اس آیات شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ گواہی خود دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اس کی کوئی معبود نہیں ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر والملائکۃ لے کر آیا, ملائک بھی گواہ ہے. واولو العلم, اور جس کو علم دیا ہے وہ بھی گواہ ہے. قائما بالقسط, کہ اللہ تعالیٰ انصاف پہ کھڑا ہے. لا الہ الا ہو, پھر سے لا الہ الا اللہ لے کر آیا, نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کی. میں ایک اور آیت دکھا دیتا ہوں, سورت 166 نمبر آیت ہے سورت نساء کی, یہی نکال دیجیے, اس میں بھی ہے سورت النساء 166. بھائی جان وہاں پہ یہ والا ضعیفہ نہیں لکھا ہوا جو یہاں پہ ہے, نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, صبر کی بات صبر بعد میں ہوگا. مجھے تم سے زیادہ پتا ہے قرآن میں کیا کدھر لکھا ہے. یہ سیم ضعیفہ تم دکھا ہی نہیں سکتے مجھے وہاں پہ. اچھا, دوسری بات, تمہاری اپنے جو ریڈنگ ہے, جب تم عربک لسان کو پڑھ رہے تھے اس کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے ہے, تم نے خود اس چیز کا اقرار کر دیا. دوبارہ ویڈیو میں تمہاری بات دوبارہ چلا کے دکھاؤں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے ویڈیو میں پاز کی ہوئی ہے, میں دوبارہ دکھاؤں گا. اچھا, یہ جو جھوٹ, جب پہلی بات یہ ہے کہ جب تمہارا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا ہے
اب تم 2 نمبری ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو کہ نہیں وہ شہد پہ ہے, تم نے لائیو سٹریم خدا میں کی کہہ قسم, دیا ہے. اور خدا کی قسم رب 10 دفعہ العالمین کی کھا لو, قسم, محمد نے خود خدا کی قسم کھا کے توڑی تھی بھائی, تمہاری خدا کی قسم کون مانے گا؟ محمد نے قسم خود کھا کے خدا بس, کی قسم کھائی اور توڑی. قسم کھا کے ثبوت دیتا. اب مانے بھائی ہمارا تو, ہم تو اپنے رب کی قسم کھاتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, اسی اچھا پہ یقین ہے. محمد آپ لوگ کا صاحب نے یقین خود نہیں. قسم کھا کے قسم نہیں توڑی؟ جو سچ بولتے ہیں وہ کبھی بھی قسم نہیں کھاتے ہیں. ایون اللہ خود کہتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے تمہارے لیے قسموں کو کھول دیا ہے تو تم توڑو دبا کے. اور اس چیز کو چھوڑو, محمد نے خود قسم توڑی بھائی اللہ کہہ کے, واللہ کہہ کے, جیسے یہ بھی قسم کھا رہے ہیں اللہ کی. وہ محمد صاحب نے خود قسم توڑی. یہ لو پکڑو, میں تمہیں بخاری کی حدیث دیتا ہوں, مجھے اس کی قسم سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو قسم کھا کے محمد جھوٹ بول سکتا, تو یہ کیوں نہیں جھوٹ بولے گا؟ یہ پکڑو, یہ حدیث صحیح بخاری کی, اسکرین دکھائیں جی, صحیح بخاری کی حدیث دکھاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جو میں نے ریپ سانگ لکھا ہے اس میں ہے نا, جو کھا کے توڑ دے قسم. ہاں یہ لے جی, جلیبی بھائی ذرا اسکرین دکھائیں نا, ان کو دکھائیں کہ محمد صاحب قسمیں کیسے توڑتے تھے. یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 6623. I went to Prophet with a group of Al-Ashurian. یا ذرا میوٹ کریں باقی لوگ, میری آواز واپس آ رہی ہے. In order to request him to provide us with mounts, he said by Allah, واللہ, اللہ کی قسم کھائی اس نے, ٹھیک ہے, واللہ اللہ کی قسم کھائی. کس نے کھائی؟ محمد نے. میں تمہیں نہیں دوں گا, I will not provide you with mounts. بعد میں اس نے قسم توڑ دی. تو لوگوں نے کیا کہا, when we left we or some of us said by Allah, wallahi we will not be blessed, ہمیں blessing نہیں ملے گی. As we came to Prophet asking for mounts and he swore, اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمیں نہیں دے گا mounts, ٹھیک ہے, لیکن اس نے دے دیا ہے. اور پھر اس نے کیا کہا, by Allah willing, if I ever take an oath to do something and then I find something else than the first, I will make expiration of my oath. میں اپنی قسم رکھوں گا اور پھر مجھے کوئی اچھی چیز مل جائے تو اپنی قسم توڑ دوں گا. اللہ کی قسم, میں اپنی قسم توڑ دوں گا. مجھے اس اللہ کی قسم کی ضرورت کیا ہے میرے پاس جناب, جس اللہ کی قسم محمد صاحب بھی توڑتے ہیں اور باقی لوگ بھی توڑتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے اس بارے میں. یہ اصل میں یہ آذربائیجان جو ہے نا, یہ بھی مسلمان اسٹیٹ ہے. تو یہاں کا لطیفہ ہے, کہتے کسی اسٹوڈنٹ سے پروفیسر نے پوچھا, اٹھایا اس کو کہ بورڈ کے طرف جاؤ, وہاں لکھو پیثاگورس کا جو یہ قاعدہ ہے نا, سارا فارمولے جو ہے, سائن کوسائن اور تھیٹا, یہ چیزیں. تو اس نے سب کچھ لکھا. تو پھر پروفیسر نے پوچھا کہ ابھی اس کو ثبوت کرو. جب ہم پہلے نا, جب x=0 جب ہم لکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو ثبوت کرتے ہیں نا, وہی جیسے a+b ضرب a+b, اس کے نیچے لکھتے ہیں اور پھر ضرب دیتے ہیں. تو اسی طرح اس